السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2000 سے لے کر 2010 تک تحقیقی سلسلہ جاری رکھا میں نے، تو اس میں کولو کے بیل کی طرح گھومتا رہا۔ میں سوچتا کہ ہر طرف داڑھیوں والے بزرگ، متقی، پرہیزگار، نمازی، حاجی، نمازی، متقی، پرہیزگار، اور ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ گستاخ ہیں، ان کی نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں سوچتا ایک عالم دین ہے، وہ نئے اہل حدیث ہوئے، اشاعت التوحید و سنہ سے آئے اہل حدیث ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ نماز میں آخری تشہد میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ جو دعا ہے آخر تک قرآن پاک کی، یہ دعا حدیث پاک میں کہیں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ سب پڑھتے ہیں، ہم بھی بچپن سے پڑھتے آئے، دعا نمازوں میں بھی پڑھی ہے، لکھی پڑھی ہیں، اور وہ جو بھی کرتے رہے ہیں، پڑھواتے رہے ہیں، وہ غلط کرواتے رہے ہیں۔ تو میں اس کی کھوج میں لگ گیا، تحقیق پہ لگ گیا کہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، اور پوچھتا رہا۔ ایک میرے کزن بھی ہیں اور میرے ماموں کے بیٹے مولانا مفتی سراج احمد نور اللہ مرکزہ کے بیٹے مولانا عبد المنان عصری صاحب، جو کہ جلال پور پیر والا مولانا محمد رفیق عصری صاحب کے شاگرد ہیں، اور وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت بات بتائیں کہ رب جعلنی اور اس میں کیا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہ ڈاؤٹ ہے کون سی دعا پڑھی جائے۔ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دیا ہے کہ قرآن پاک میں سے کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں جو پسند ہو، جس میں اپنے لیے بھی دعا ہو اور والدین کے لیے بھی ہو اور مسلمانوں کے لیے بھی ہو، یعنی جامع قسم کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی پسند ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی دعا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ پھر کیوں کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کی تحقیق جو ہے مکمل طور پر نہیں ہے، حتمی فیصلہ نہ کرے کہ بس یہی ہے قرآن و سنت، باقی ضلالت اور گمراہی اور بدعات رسومات ہیں، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا کا حکم فرمایا کہ اے ابو بکر، تیرا آخری نماز میں تشہد اس دعا سے خالی نہ جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ دعا رب جعلنی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو غلط نہیں کہنا چاہیے، یہ بات غلط ہے، مسئلے کے خلاف ہے۔ تو اسی دن سے ذہن صاف ہوا کہ کوئی بھی بات یا مسئلہ سننے کے بعد اس پر فتویٰ ٹھوکنے سے پہلے
پہلے میں تحقیق کر لیا کرتا تھا کہ مسئلہ حقیقت کیا ہے، کیا یہ مسئلہ کی تعصب کی بھیڑ چڑھ رہا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے، لا علمیت کی، لا واقفیت کی بھیڑ چڑھ رہا ہے، تو میں پوچھ لیتا۔ تو اس میں واضح ہوا کہ دعا جو ہے کوئی بھی قرآن پاک کی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات جنت کا راستہ ہے۔ مہر نبوت سے تصدیق شدہ دعا، سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ پاک نے جا بجا فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ پاک نے جا بجا فرمایا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت میری ہی اطاعت ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان ہے۔ تب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زبان مبارک کو حرکت نہ فرماتے جب تک کہ اللہ عز و جل حکم نہ صادر فرماتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خواہ مسلکی تعصب میں ڈوب کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، تحقیق کریں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے ذہن سے ماورا ہو، ہمیں سمجھ نہ آئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔